بھارت نے عالمی ثالثی عدالت کے سنتاس معاہدے سے متعلق فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور یہ تک کہا ہے کہ وہ اس نام نہاد ثالثی عدالت کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے، جبکہ پاکستان نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بخاری صاحب، جس طرح سے بھارت عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، پہلے بھی ڈپلومیٹک محاذ پر جس طرح سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اب ایک اور ڈپلومیٹک بلنڈر، کیا لگتا ہے کہ بھارت مزید آئسولیٹ ہو جائے گا اس سے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی اپنے پروگراموں میں اور ابتدا میں بھی میں نے یہ کہا کہ بہت سارے حوالوں سے اسرائیل اور بھارت جو ہے ان کا رویہ ایک صحیح ہے۔ آپ دیکھیے جو کچھ غزہ میں ہوا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے پچھلے 6 دہائیوں سے، کسی عالمی ادارے کا، کسی عالمی معاہدے کا پابند ہے اسرائیل؟ یہی حال ہندوستان کا بھی ہے۔ جہاں سوٹ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، جہاں سوٹ نہیں کرتا ہے تو وہ ڈینائل موڈ میں ہوتے ہیں ہمیشہ۔ یہی صورتحال اب اس وقت جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عالمی عدالت جو ہے ثالثی کی، اس کا تو وجود ہی نہیں، ہم تو مانتے نہیں، ہم نے تو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا۔ بھائی تم ہوتے کون ہو بھائی؟ یہ فیصلہ، یہ جو سنتاس معاہدہ ہے، یہ ہوا کیسے تھا؟ یہ تمہارے باپ نے کیا تھا، آسمان سے اترا تھا، کوئی اتار لے کے آیا تھا؟ یہ باقاعدہ طویل نیگوسیشنز کے بعد ہوا تھا۔ اس کے اندر 2 ہی فریق تھے کہ بھارت ایک ہم، تیسرا اس کے اندر ثالث بھی تھا، گارنٹر بھی تھا، وہ تھا ورلڈ بینک۔ جی، اسی ورلڈ بینک کے تحت ایک ثالثی عدالت کی اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو دونوں پارٹیوں کے بیچ میں، تو کوئی بھی ایک فریق یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ معاملہ ثالثی عدالت میں آئے گا اور وہاں فیصلہ کیا جائے گا۔ جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے بھارت کے لیے، اور مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں مودی کو بھی، وہاں کے میڈیا کو بھی، آپ دیکھیں تڑپ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ثالثی عدالت نے یہ قرار دے دیا ہے کہ ہندوستان کا یک طرفہ طور پر اسے معطل کرنا قانون کے خلاف ناممکن چیز میں سے ایک ہے، نہیں کر سکتا بھارت یہ۔ تو آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ مودی جو ہے وہ اپنی تمام تر ڈٹائی کے باوجود یہ مان لے گا کہ ثالثی عدالت ٹھیک کہہ رہی ہے؟ انہوں نے یہی سٹانس لینا تھا، یہی سٹانس انہوں نے لیا ہوا ہے۔ بٹ دا فیکٹ ریمینس کہ کوئی بھی فریق کوئی فیصلہ یک طرفہ طور پہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے وزیر خارجہ بھی ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے پھر ایک بڑی طویل پریس کانفرنس کی ہے اس کے اوپر۔ جی، انہوں نے کہا کہ جی بھارتی آبی دہشت گردی جو ہے، جس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ 24 کروڑ لوگ جو ہیں اس ملک کے، ان کو یرغمال بنایا جائے۔ بھارت جو ہے وہ اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان بچ کرے۔ وہ کہتے ہیں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جی، اگر آپ کو یاد ہو، ہماری ہر لیول کی لیڈرشپ نے، چاہے وہ حکومتی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ ہماری عسکری لیڈرشپ ہے، چاہے وہ ہماری سیاسی ایلیٹ ہے، ان سب نے یک آواز ہو کے کہا کہ اگر ہمارا پانی روکا گیا تو اٹ ول بی این ایکٹ آف وار۔ یاد ہے آپ کو؟ جی، اور وار کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو پھر مودی کی اور سبکی ہوتی ہے، اس لیے کہ جنگ کر کے انہوں نے دیکھ لی کہ پاکستان سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ جی، اور جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز ایکٹ آف وار ہے، تو وی ول لیو ٹو آر ورڈز۔ ایک آسپیکٹ اس کا یہ ہے جی، کہ ہم کسی صورت بھی یہ قبول ہی نہیں کریں گے، کوئی صورتحال ہی نہیں ہے ایسی، ایون اف وی ہیو ٹو ویج اے وار اگینسٹ انڈیا۔ دوسری طرف اس کا ایک اور پہلو ہے کہ جو ڈاؤن سٹریم جو ملک ہوتے ہیں، جن کو پانی اوپر سے آ رہا ہوتا ہے، وہ صرف پاکستان نہیں ہے دنیا میں، خود بھارت جو ہے اس کے 2 بڑے دریاؤں میں پانی چین سے آتا ہے۔ اور صدقے جائیں جی چینی لیڈرشپ کے، کوئی موقع وہ ضائع نہیں کرتے ہیں پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا، ان کے ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے کہا کہ اگر بھارت یہ حرکت کرے گا تو اسے یہ باور رہنا چاہیے کہ اس کے بھی 2 دریاؤں کا پانی بند کیا جائے گا۔ جی، تب سے ذرا تھوڑی تڑپنی ذرا کم لگتی ہے، لیکن تڑپ رہا ہے بھارت اس کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ بخاری صاحب، جس طرح سے بھارت کا بھی اس پر آبی جاری ہے، ان کی طرف سے بھی جاری ہے، اور ہمارا بھی یہ موقف واضح ہے کہ پانی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے، اس سے تو خطے میں ایک آبی جنگ کا خطرہ موجود ہو۔ دیکھیے، یہ خطرہ ہے یا یہ یقینی ہے؟ پاکستان یہ اجازت نہیں دے گا انڈیا کو کہ وہ دریاؤں کا رخ موڑ دے یا اس کے اوپر مزید ڈیم بنا کے پانی کو روکے۔ یہ قانونی طور پر بھی وہ نہیں کر سکتا، اخلاقی طور پر بھی وہ نہیں کر سکتا، 2 ملکوں کے مابین جو معاہدے ہیں اس کی روح سے بھی نہیں کر سکتا۔ 3 جنگیں ہوئی ہیں اس سے پہلے، 1948 کی وار سے شروع کر دیں آپ، اور آ جائیں پھر 71 اور 65۔ جی، 3 جنگوں میں کبھی آپ نے سنا کہ پانی بند ہوا؟ نیور۔ تو اب یہ کیسے رائٹ آ گیا جی ان کے پاس؟ پہلے بھی تو بڑی خوفناک جنگیں ہوئی ہیں نا، آپ دیکھیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
یہ اس کی مرضی کا محتاج نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل آربیٹریشن کے نتیجے میں ایک فیصلہ ہوا ہے جس کے اندر یہ پروویژن ہے کہ کوئی بھی فریق انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. جی بھارت مانے یا نہ مانے, مودی صاحب اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں, اگر وہ یہ پانی بند کریں گے there will be a war. جی کوئی illusion اس کے بارے میں نہیں ہے. یہ بات ہمارے فیلڈ مارشل نے بھی کہی, یہ بات ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہی, یہ بات ہمارے پریزیڈنٹ زرداری نے بھی کہی, یہ بات بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہی, اور یہ بات ہم نے اپنے جیب میں نہیں رکھی ہوئی, ہم پوری دنیا کو بتا کے آئے ہیں. بالکل. If India will do it, we will act and impose a war against India. جی ہمارے ڈیفنس منسٹر نے تو یہاں تک کہا تھا we will destroy all those dams جو اس خطے میں بنے ہوئے, نام بھی لیے تھے اس نے, سلال ڈیم ہے, پتہ نہیں کون سا. کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ہماری لائف لائن ہے. ہاؤ کین انڈیا بی الاؤڈ ٹو پلے ود آر لائف لائن؟ نو وے, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو دعوے کیے تھے جنگ کے نتیجے میں, اس کے اوپر جو جوتم پزار ہو رہی ہے بھارت میں, وہ اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. کانگریس نے تو مٹی پلیت کر دی ہے, جی بی جے پی کی بھی اور مودی کی بھی. جی وقار صاحب, جب سے جنگ یہ شروع ہوئی تھی پاکستان اور بھارت کی, تب سے یہ ایک ٹسل بھی دیکھی جا رہی ہے, ایک تضاد بھی دیکھا جا رہا ہے بھارت کی عسکری اور سیاسی لیڈرشپ میں. ابھی بھی ان کے ایک نیوی کے ایک افسر نے بھی کچھ انکشافات کیے, اعتراف کیا. میں اسی طرف آتا ہوں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم نے دعوے کیے تھے جس کو بھارت نے انکار کیا تھا, بھارت کے اندر ہی ذمہ دار لوگ, اب تو خیر میڈیا بھی کہنا شروع ہو گیا ہے, انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولا مودی نے, پاکستان نے بینڈ بجا دی ہندوستان کی افواج کی بھی اور اس کی ایئر فورس کی بھی, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد 2-3 فوجی لیولز کے اوپر بھی اس کا اقرار کیا گیا ہے. یہ جو لیٹسٹ ہے وہ ہے انڈونیشیا میں جو نیوی کے آفیسر ہیں, جو پریسٹاشی ہیں وہاں پر, انہوں نے بھی اقرار کیا کہ ہمارے طیاروں کا نقصان ہوا تھا. اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب ٹرمپ کہتے ہیں نا کہ جی میں نے 2 نیوکلیر پاورز کے بیچ جنگ بند کرائی, یہ ہم ببانگے دوہل کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیز فائر کا نہیں کہا تھا, اس لیے کہ ہم پر وار امپوز کی گئی تھی, ہم نے اس کا بدلہ لینا تھا اور ہم نے اس کا بدلہ لیا. جی اور ہم نے بدلہ ایسا لیا کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا جائے گا. اور جو میں نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا, آنے والے وقت میں ہندوستان کے بچوں کے سلیبس میں پڑھایا جائے گا انہیں کہ کیا جنگ کیا ہوتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, صاحب اس بھارتی فوجی نے ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ, کہ مودی نے جو ہے وہ سیاسی مداخلت کی تھی جس کی وجہ سے ہم فوجی اہداف کو نشانہ نہیں بنا سکے. دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مودی کی حکومت نے روکا تھا ایئر فورس کو کہ آپ پاکستان کے فوجی اہداف جو ہیں ان پر حملہ نہ کریں. یہ اتنی بڑی بکواس ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں. آپ یہ توقع رکھ رہے ہیں مودی سے کہ مودی روکے گا فضائیہ کو کہ انڈیا کو, پاکستان کو نقصان نہ پہنچائے. یہ ساری فیس سیونگز ہیں. کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں کہ ہندوستان کی اتنے بڑے تکبر والی جو ایئر فورس ہے اس کا بھٹا بٹھا دیا ہم نے, آلموسٹ بھٹا بٹھا دیا ہم نے. چاہے وہ رفال طیارے ہیں, چاہے وہ جو سسٹم تھا جو ایئر ڈیفنس سسٹم A400, ان 2 جگہ پہ اس کی ایسی تیسی پھر گئی. اور جو ان کے مینوفیکچرز ہیں ان کی اپنی ریپوٹیشن خراب کر دی, ان کی قیمتیں گر گئی ہیں یار. تو یہ تو کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. اب آ جائیں جناب, ہندوستان کر کیا رہا ہے. اب وہ جس طرح کا فالس فلیگ آپریشن تھا پہلگام کا, اسی طرح کا ایک اور تیار ہو رہا ہے. اچھا, یہ ہے جی آپریشن شیوا, وہ جو یاترا ہوتی ہے ایک بہت بڑی, بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے. اس کے اندر اینٹیسپیٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان پھر کوئی ڈرامہ کرے گا, اس لیے کہ یہ اس کی ضرورت ہے, اس کی انٹرنل ضرورت ہے. اس کے لیے پاکستان جو ہے اس نے اپنے ہاں جس کو کہتے ہیں نا اہتمام اور انتظام کرنا, وہ ہم نے شروع کر دیا. دنیا کو ہم باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہندوستان پہلے بھی کر چکا ہے, ایک دفعہ نہیں کر چکا. ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام میں ہم نے 9 واقعات گنوائے تھے جی, جس میں ہر دفعہ بی جے پی کی حکومت تھی, ہر دفعہ الیکشن جیتنے کے لیے ان کو ایک فالس فلیگ آپریشن چاہیے ہوتا ہے. تو اب مودی کی ریپوٹیشن اس جنگ کے نتیجے میں جس طرح سے زمیں بوس ہوئی ہے, اس کو تو اپنی جماعت کا مستقبل بالکل تباہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اس لیے اس کو کوئی نہ کوئی اور ایسا ایڈونچر کرنا ہے جس سے پبلک اوپینین اس کے حق میں مولڈ ہو جائے, جس کا کوئی امکان نہیں ہے. پاکستان سے یو ٹیک پنگا اینڈ وی ول ٹیچ یو اے لیسن آف یور لائف ٹائم آل اوور اگین. جی
تو یہ صورتحال ہے. بخیر صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے آبی جنگ کی، تو ابھی جو کورٹ آف آربیٹریشن کا فیصلہ آیا ہے، اسے یوں تو لگ رہا ہے کہ پاکستان کا کیس کافی اسٹرانگ ہے، لیکن پھر بھی اپنے دفاع کا اور اپنے آبی دفاع کا حق تو ہم رکھتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کس طرح کے سیاسی اور کیا کہتے ہیں سفارتی محاذ پر کس طرح کی، قانونی سطح پر کس طرح کے دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل اوپینین کو اپنے حق میں مولڈ کرنے کے لیے ڈپلومیٹک ایفرٹس کو تیز کرنا ہوگا. ہمارے فارن آفس کو چاہیے کہ وہ اس ایشو کو لے کے دنیا کے تمام امپورٹنٹ کیپٹلز میں جائیں. ہمارے میڈیا کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہمیں اپنے عوام کو بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ میسج بھیجنا ہے کہ یہ پانی ہمارا قانونی اور پیدائشی حق ہے. ایک تو یہ کوشش بہت ضروری ہے. دوسری کوشش میں نے آپ کو کہہ دیا، اگر باز نہیں آتا بھارت تو ہم آخری آپشن پر جائیں گے، which is to stop him with force. And the only way to do that is to just take military actions and destroy all those installations جو پاکستان کے پانی روکنے کے راستے میں رکاوٹ بنے گی یا جو ایگزسٹنگ ہیں. تو ہمارے تو آپشنز بالکل کلیئر ہیں، ہمارے بارے میں تو کوئی ایلوژن نہیں ہے. جی بخیر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک سے واپس آ کر بات کریں گے کچھ پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس کی. ہمارے ساتھ رہیے گا.